بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس وقت پی ٹی آئی مخالف کیمپوں میں ایک طرح سے خوشی کا سماں ہے، اطمینان کی لہر ہے، اور پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ خوشی کی لہر اس لیے ہے کہ طاقتور لوگوں نے لب و لہجہ تبدیل کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا اس خوشی کی وجہ خان کی فوری رہائی کا امکان معدوم پڑنا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر کیا اس کی وجہ ہے کہ خان کی رہائی کے لیے امریکہ سے کسی اقدام میں تاخیر ہو رہی ہے؟ قطعی نہیں۔ کیا عوام بڑی احتجاجی تحریک کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے؟ 110% نہیں۔ پھر خوشی کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اس خوشی یا اطمینان کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کی سر پھٹول، اور وہ بھی کہاں؟ جی ہاں، پی ٹی آئی کے اس مضبوط ترین قلعے یعنی سوشل میڈیا میں، جہاں سرکار اپنا پورا زور لگا کر بھی بال برابر بھی دراڑ ڈالنے میں بری طرح ناکام ہو گئی تھی، آج وہاں کم از کم 15-20% اس کے حصے میں اصل موضوعات کی بجائے ایک دوسرے کو غدار، کمپرومائزڈ، کمپنی کا بندہ، بھگوڑا اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر اپنا فرض سمجھ کر باقاعدہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ لان تان کی جا رہی ہے ایک دوسرے پر، اور پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات خود پی ٹی آئی کے بازار میں ہاٹ کیک کی طرح بک رہے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے کارکنوں کے پاس کسی شخص کے بارے میں ان کو یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نرم لہجہ رکھتا ہے یا عمران خان کی پالیسی پہ اس طرح سے کاربند نہیں ہے جیسا کہ خان صاحب چاہتے ہیں، تو اس پہ ایک سوشل میڈیا پر کام کرنے والے یا سوشل میڈیا پہ اپنی رائے دینے والے پی ٹی آئی کے کارکن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سائلنس از دا بیسٹ رسپانس، خاموشی اختیار کی جائے، درگزر کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہر بندے کو ہر قسم کی انفارمیشن تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ جب دونوں طرف سے فلو آف انفارمیشن جو ہے وہ حملے کی صورت میں آ رہا ہو تو پھر سچ تک رسائی جو ہے وہ بہت مشکل بلکہ بعض صورتوں میں ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے فوری طور پہ رائے قائم کر کے فتوی بازی شروع کر دینا اور اپنے آپ کو دو میں سے کسی ایک گروپ کے ساتھ اٹیچ کر لینا، میرا خیال ہے یہ کسی بھی کاز، یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، یہ کسی بھی کاز کے ساتھ کوئی ہمدردی والی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کاز کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے جواب میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نہیں 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 جناب علی، برائی کو شروع میں ہی دبا دینا چاہیے، نپ دا ایول ان دا بڈ۔ یہ فرض بنتا ہے ہمارا کہ جب ہم دیکھیں فوری طور پہ ہم جو ہے وہ طوفان برپا کر دیں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ جو کمپرومائز لوگ ہیں یہ پارٹی پر قبضہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ ناظرین، یہ جو ہے میری اس میں یہ جو جوابی دلیل ہے، یہ وہ جو پہلے والی حرکت ہے اس سے بھی زیادہ فضول حرکت ہے۔ یہ جو جوابی دلیل دی جاتی ہے کہ جی خاموشی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، حضور یہ 2 یا 4 ماہ کے لیے جو خاموشی ہے، یہ آپ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اگر یہ آپ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے ساتھ بھی اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی اور اپنی کاز کے ساتھ بھی۔ اس وقت خاموش رہ کر آپ بالکل درگزر کر دیں، آپ نظر انداز کر دیں۔ کوئی اگر آپ کو بات بری لگتی ہے، کسی کا رد عمل برا لگتا ہے، کسی کا کوئی بیان برا لگتا ہے، کسی کا آپ کو ایٹیچیوڈ برا لگتا ہے، کسی کی حکمت عملی سے آپ کو اختلاف ہے، تو بہترین اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نام لیے بغیر آپ اس کا اظہار کریں۔ یہ جو آپ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور پھر جوابی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے، اس سے پارٹی کے اندر دراڑیں، مزید دراڑیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے، اور یہ آپ کے مخالفین جو ہے ان کا سب سے جو بڑا ہدف ہے وہ یہ ہے، یہ سارے لوگ جو ہے جو اختلافی باتیں، اختلافی سودا بیچتے ہیں سر پہ ٹوکرا اٹھا کے، اور ان کا یہ جو سودا ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ بکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بیچیں گے۔
تو آپ اس سے میرا خیال ہے کہ جو اس ملک میں رول آف لاء کے حامی لوگ ہیں ان کو ایٹ لیسٹ بہت سوچ سمجھ کر اپنا رد عمل دینا چاہیے، اپنا کمپوزڈ قسم کا محفوظ اور مدلل انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا لفظ جس سے آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں یہ کہوں گا تو اس کے جواب میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور اگر آپ طوفان برپا کرنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رویوں پہ سب کو غور کر لینا چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں جی، آپ کے لیے ایک خبر بھی ہے اس میں کہ سب سے زیادہ جو کمپرومائزڈ ہونے کا تانا دیا جاتا تھا سال ڈیڑھ سال پہلے تک، وہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، ٹھیک ہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے طرز عمل سے ثابت کیا، ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے رہے وہ خان کے ساتھ، کہ ان پر آج تک کوئی ان کا دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ پھر ان کے بیٹے زین قریشی کے بارے میں جب یہ اطلاعات آئیں کہ ایک ترمیم کے وقت جو ہے انہوں نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، خبریں سامنے آئیں اور ثبوت بھی سامنے آئے۔ اب اس موقع پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جگہ کوئی اور اگر لیڈر ہوتا، وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے حق میں آ کے کھڑے ہو جاتے اور جناب علی مخالفین پر وہ دشنام ترازی شروع کر دیتے۔ شاہ محمود قریشی نے ایسا نہیں کیا۔ شاہ محمود قریشی نے میری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ فی الحال زین قریشی کا جو معاملہ ہے اس پر آپ ابھی کوئی رد عمل نہ دیں، کوئی ایکشن ری ایکشن نہ کریں، ہمیں ہم سب کو رہا ہو لینے دیں۔ پھر اس کے بعد زین قریشی کے معاملہ طے کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ ایک کمیٹی بنائیں، بالکل انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ زین قریشی، اگر اس زین قریشی پہ الزام درست ہے تو پھر زین قریشی کو اس سے زیادہ سخت سزا دی جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ وہ بے شک میرا بیٹا ہے، لیکن فی الحال جب معاملات آپ تک رسائی نہیں ہے، لوگوں کو مختلف طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، تو ان حالات میں کوئی جو ایکشن ہے وہ نہ لیا جائے۔ یہ ایک میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک بہترین طرز عمل ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اختیار کیا۔ اچھا ناظرین، کوٹ پیکنگ کے بعد حکومت نے وہ سارے حربے شروع کر دیے ہیں جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ اڈیالہ جیل سے تشویشناک خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج جیل میں عمران خان صاحب کے ایک مقدمے کی تاریخ تھی، اور اس مقدمے کو سنے بغیر ہی 26 فروری تک مؤخر کر 26 فروری تک مؤخر کر دیا گیا۔ ہفتے کو مقرر ایک اور مقدمے کو 27 فروری تک ڈال دیا گیا۔ یہ صورتحال ناظرین بہت تشویشناک ہے۔ کل وکلاء اور خاندان کی ملاقات کا دن ہے۔ اگر یہ ملاقاتیں نہ کرائی گئیں تو خدشات جو ہیں یہ مزید تقویت پکڑ جائیں گے۔ اس سے پہلے اکتوبر میں بھی ایسے ہی حالات پیدا کیے گئے تھے، جس کے بعد پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کو 15 روز تک ان کے سیل تک محدود کر دیا گیا تھا، 5 دن تک ان کے سیل کی بجلی تک بند کر دی گئی تھی، اور عمران خان نے پھر بعد میں بتایا تھا کہ اس دوران انہیں دن اور رات کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ رات آ چکی ہے اور دن چڑھ چکا ہے، ان کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ ان سے ٹی وی اور اخبارات کی سہولت بھی واپس لے لی گئی تھی، اور خان کو اس دوران غیر معیاری کھانا دیا گیا جس سے وہ فوڈ پوائزننگ کا شکار بھی ہوئے۔ میرے خیال میں یہ عمران خان سے زیادہ تحریک انصاف کی قیادت کا امتحان کا وقت ہے۔ قومی اسمبلی میں ان کے 100 سے زیادہ ارکان ہیں، پنجاب میں ارکان اسمبلی کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، کے پی میں تو ان کی اپنی حکومت ہے۔ میرے خیال میں کارکنوں سے زیادہ اب ارکان اسمبلی اور پارٹی قائدین کو اڈیالہ کا رخ کرنا چاہیے۔ اگر ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تو وہ جیل کے باہر ڈیرے جما لیں۔ ہر رکن اسمبلی صرف 15 کارکنوں کے ساتھ بھی جیل کے باہر خیمے لگا کے بیٹھ جائے تو ایسا قرام برپا ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ارکان اسمبلی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑی خبر بنے گی جس کی حکومت جو ہے مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہمارا کنٹرول میڈیا تو یہ شاید خبر نہ دے، البتہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لے گا۔ ان حالات میں اوورسیز پاکستانی بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت نے ناظرین اگر اس بار بزدلی دکھائی
تو پھر یہ پارٹی جو ہے اور صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ان کے قائد کے لیے پھر زیادہ اچھی خبریں نہیں ہو سکتی۔ اچھا ناظرین، ان حالات کا فائدہ اٹھا کر کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی بولیاں بولنی شروع ہو گئے ہیں، نون لیگ کے تالاب میں سے ٹرانا شروع ہو گئے ہیں۔ مثلاً رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جیسے جیسے مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے تو عوام کے دلوں سے پی ٹی آئی کی محبت نکلتی جا رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب لوگ دوبارہ نون لیگ سے پہلے والی محبت کرنے لگیں گے۔ اچھا رانا صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ مہنگائی کا معاملہ نہیں ہے، خدا کے لیے یہ مہنگائی کا معاملہ نہیں ہے۔ عوام آپ سے نفرت صرف مہنگائی کی وجہ سے نہیں کر رہے، عوام کو اپنا مینڈیٹ چوری ہونے پہ غصہ ہے، وہ غیظ و غضب کے عالم میں ہیں، وہ تپے ہوئے ہیں آپ پر، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ رانا صاحب آپ کا یہ بیان سن کے لامحالہ میرے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے کہ ایک بندہ اور ایک خاتون جو ہے وہ ٹرین میں اکٹھے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو بندہ بار بار جو ہے وہ خاتون کی طرف دانت نکال کے مسکراتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد خاتون اس بندے سے کہتی ہے کہ آپ جب بھی مسکرا کے میری طرف دیکھتے ہیں نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ میرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ تو بندہ کہتے ہیں واقعی آپ غیر شادی شدہ ہیں؟ تو عورت کہتی ہے نہیں، میں ڈینٹسٹ ہوں۔ تو حضور والا، اگر آپ کو کوئی محسوس ہو رہا ہے نا عوام میں کوئی تبدیلی، تو یہ غلط فہمی دل سے نکال پھینکیں، کھرچ کے نکال دیں کہ لوگ دوبارہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو اچھا ناظرین، ایک طرف حکمران ہے کہ وہ ہر طرح کا ظلم توڑ رہے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اندرونی لڑائیوں میں مصروف ہے۔ اب شیر افضل مرحت کا معاملہ ابھی سنبھلا نہیں تھا کہ فواد چودھری صاحب اس میں کود پڑے ہیں، گزشتہ ویلاگ میں بھی تفصیل سے عرض کیا تھا۔ شیر افضل کے معاملے میں خبر یہ ہے، علی مین گنڈا پور نے عمران خان سے درخواست کی ہے کہ ان کے معاملے میں ہمدردی سے غور کیا جائے، جس سے اس حد تک تو معاملہ سنبھلا ہے کہ شیر افضل جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا استعفیٰ، شیر افضل صاحب سے ابھی قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں طلب کیا جا رہا، اور انہیں کچھ اور وقت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ البتہ شیر افضل صاحب نے اپنا الگ سے جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، ان کی اپنی بھی الگ سے مقبولیت ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ناظرین، جس کا ہر جو اختلاف کرنے والا بندہ ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان سے بھی، میری مروت صاحب سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو اس غلط فہمی کے خول سے اپنے آپ کو نکال لیں، اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہے۔ اچھا ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ اور جماعتیں بھی اپنے کارکنوں کو شیر افضل صاحب کے جلسے میں بھیج سکتی ہیں تاکہ ان کے غبارے میں ہوا بھری جائے اور معاملہ ٹھنڈا نہ ہونے دیا جائے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مخالفین کے لیے تو یہ پکنک ہے جس کو وہ بہت خوشی سے منا رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، فواد چودھری صاحب بھی بالکل ایک غلط ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے شعیب شاہین کو تھپڑ مارا، یہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ ان کے بھائی فیصل چودھری نے بھی اس عمل کی مذمت کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ فواد چودھری کا ذاتی جھگڑوں میں الجھنا بہت تکلیف دہ ہے، پارٹی کے لوگوں پر ان کے حملے جو ہیں وہ بالکل غیر ضروری ہیں، اور مجھے افسوس ہے میں ایسے عمل کی تائید نہیں کر سکتا، یہ فیصل صاحب نے کہا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے بھی فواد چودھری کے اس عمل پر ایک طویل مذمتی بیان جاری کیا گیا ہے، جس پر فواد چودھری نے نیا محاذ کھول دیا۔ کہتے ہیں کہ رؤوف حسن نے کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں تحریک انصاف سے لیے ہیں، اور عمران خان کے وکلاء تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے۔ سب سے بڑھ کر انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو منی لانڈرر قرار دے دیا، ان کے خلاف کھل کر اپنا غم و غصہ نکالا ہے۔ اور فواد صاحب کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کسی کام کی نہیں ہے۔ کاش فواد چودھری صاحب خود آپ پارٹی چھوڑ کر نہ گئے ہوتے اور نہ آج انہیں اس طرح تنقید کرنا پڑتی۔ صاف لگ رہا ہے کہ فواد چودھری اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اگر نہیں بھی ہیں تو میں فواد صاحب کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ کے ان بیانات سے، آپ کے اس طرز عمل سے آپ ایک فرسٹریٹڈ انسان لگ رہے ہیں۔ آپ کا وہ بانک پن جو ہے، وہ گفتگو کا جو انداز تھا، خوبصورتی تھی آپ کے لب و لہجے کی، وہ ماند پڑتی جا رہی ہے ان اختلافی موضوعات پہ۔ جو لوگ بھی آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ ان کی ابھی بھی خواہش ہے کہ وہ ٹی وی کی اسکرین پہ
آپ کو دیکھیں, پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتا ہوا دیکھیں, لیکن آپ کا یہ جو طرز عمل ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہا ہے. ناظرین, تحریک انصاف کی باغ ڈور وہ چاہتے ہیں کہ چوہدری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں, یہ کوئی غیر فطری خواہش نہیں ہے, مگر کاش فواد چودھری صاحب کچھ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کر لیتے. وقت پر دکھائی ہوتی ہمت آپ نے تو آج یوں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا پڑتا. اچھا ناظرین, میں ایک اور اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا کہ ان کو فواد چودھری صاحب کے, میں بھی ان کے طرز عمل کی بار بار مذمت کر رہا ہوں, لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کا وہ عدالتی احاطے میں بھاگنے کو بھگوڑا کہنا یہ درست نہیں ہے. دیکھیں, اس سے کہیں زیادہ اپنی جان بچانے کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اور رہنماؤں نے پاپڑ بیلے ہیں. تو اگر وہ چند قدم بھاگ کے دوبارہ عدالتی احاطے میں داخل ہوئے ہیں تو اس طرح تو اور بھی 3-4 رہنماؤں نے کیا تھا, تو پھر وہ بھی بھگوڑے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ بھگوڑا کہنا فواد چودھری صاحب کو یہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ فواد چودھری صاحب جو بار بار طرز عمل اپنا رہے ہیں وہ قابل مذمت بھی, وہ اس پہ بات کی جانی چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب سے یہ کہنا چاہیے بجائے مذمت کرنے کے کہ آپ پلیز خاموشی اختیار کریں. اچھا ناظرین, اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہی اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑی سردرد بنا ہوا ہے. خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کا اپوزیشن کے الائنس کے لیے گرین سگنل جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں بڑی پریشانی بنا ہوا ہے. اس پریشانی میں مولانا کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے جاری کردہ مراسلے میں وہاں کیا کس موقع پہ تھریٹ یاد آیا ہے مولانا کی زندگی کو لاحق خطرات یاد آئے ہیں اچانک حکومت کو. پولیس کی جانب سے اس مراسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا گیا ہے, جس کے مطابق خیبر پختونخوا میں, اور بھی کہتے نہیں, خیبر پختونخوا میں دہشت گرد انہیں مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے نشانہ بنا سکتے ہیں. یعنی خواہش یہی ہے کہ مولانا کہیں سڑکوں پر نہ نکل آئے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہوگا اس میں کوئی پی ٹی آئی کا بھی ہاتھ ہوگا, مگر دوسری طرف مولانا کے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ناظرین ہماری اطلاعات یہ ہے کہ بہت حد تک آگے بڑھ چکے ہیں, کافی حد تک فائنلائز ہو چکے ہیں. مولانا کے تقریباً سبھی مطالبات جو ہیں وہ عمران خان نے مان لی ہیں. بعض ذرائع کے مطابق مولانا 3 چیزیں مانگ رہے ہیں. ایک تو مولانا نئے بننے والے اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بننا چاہتے ہیں. یہ سب سے پہلے اس خادم نے عرض کیا تھا کہ مولانا یہ بات اس پہ اڑے ہوئے ہیں, اور ایک تو مولانا سربراہ بننا چاہتے ہیں, دوسرا انہیں خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت میں کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز درکار ہیں, تقرر اور تبادلوں میں وہ اپنی سے چاہتے ہیں, اور تیسرا مولانا چاہتے ہیں کہ اگر اتحاد برقرار رہتا ہے تو مستقبل میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا یہ اتحاد جو ہے یہ انتخابی الائنس میں بھی تبدیل ہونا چاہیے. اس معاملے پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج بھی میں اس پہ اپنی خبر اور موقف پہ قائم ہوں کہ عمران خان صاحب اس تیسرے پوائنٹ پر, یعنی انتخابی الائنس اور انتخابی الائنس کے بعد مولانا کی صدر مملکت کے عہدے پر فائز کرنا مولانا کو, اس پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بعض ریزرویشنز کا شکار ہے اور وہ کھل کے بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آنے پہ یہ دیکھا جائے گا. پہلے 2 نکات پر عمران خان صاحب کافی حد تک اتفاق کر چکے ہیں. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مولانا کو اپوزیشن اتحاد کی سربراہی کے علاوہ بھی بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے, اور باقی اب بارگیننگ پہ پتہ چلے گا. میرے خیال میں مولانا کہ حکومت کے ساتھ بارگین کے امکانات اس لیے کم ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کی عوام میں کوئی ساکھ نہیں ہے. یہ قومی اسمبلی تو کیا کوئی کونسلر کا حلقہ جیتنے کی بھی اوقات نہیں رکھتے. اس لیے جو حکومت اگر کوئی ان کو اس طرح کی آفر کرتی ہے کوئی انتخابی اتحاد کی, تو اس کو مولانا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ مولانا یہ جانتے ہیں کہ ان تلوں میں, حکومت کے تلوں میں کتنا تیل ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہے عید کے بعد احتجاج کے اعلان پر, عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد تحریک انصاف نے کافی حد تک تیاریاں شروع کر دی ہیں. اس حوالے سے گزشتہ روز مراد سعید کی کال پر کرک میں ہونے والے احتجاج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عوام میں کس قدر جوش و خروش ہے.
اور بہت بڑا اجتماع تھا، بہت بڑا اجتماع تھا۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ کرک کا آغاز ہے، جلد محمد باجوڑ، لکی مروت، وزیرستان ٹانک، ڈی آئی خان اور خیبر کے غیرت مندوں کو لے کر وہاں پہ امن کے پرچم کے سائے تلے لے کے ہم نکلیں گے، پھر دیر باجوڑ سے لے کے بلوچستان تک سب کو متحد کر کے پنڈی اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین جنید اکبر صاحب کا بیان بھی سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اب اداروں سے امید ختم ہو چکی۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی نعیم زرار صاحب کے لفظوں میں آج کی آخری بات، عجب آزاد قیدی ہے بڑا دلشاد قیدی ہے، عجب آزاد قیدی ہے بڑا دلشاد قیدی ہے، قفس میں سرخ رو ہے وہ سلامت لے کے خو ہے وہ، سلامت لے کے خو ہے وہ، سبھی بت خوف کے وہ توڑ آیا ہے، جو نقطے چہرائے سازش کے باقی تھے انہیں بھی جوڑ آیا ہے، وہ باہر تخت پر ایک اور قیدی چھوڑ آیا ہے، وہ باہر تخت پر ایک اور قیدی چھوڑ آیا ہے، جو ایک برباد قیدی ہے بڑا ناشاد قیدی ہے، خود سے یاد قیدی ہے کہ خود سے یاد قیدی ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔